بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب یہ آیت جو 3 ولایتوں کو بیان کر رہی ہے، انما ولیکم اللہ، تمہارا ولی اللہ ہے، ورسولہ والذین آمنوا الذین یؤتون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون، تمہارا ولی اللہ ہے، اللہ کا رسول، اور وہ کہ جو صاحب ایمان ہیں، وہ کہ جنہوں نے زکوٰۃ نماز قائم کی اور حالت رکوع میں زکوٰۃ۔ یہ 3 نشانیوں کے ساتھ جو تیسرے ولی کو ذکر کیا اللہ نے، ان تینوں ولایتوں سے پہلے والی آیت کے اندر 6 نشانیاں بتائی ہیں کہ جو ان 3 ولایتوں کو برداشت کر سکتے ہیں۔ صلوات پڑھ لیں ذرا محمد وآلہ۔ اب وہ 6 نشانیاں کیا ہیں، آیت کے ترجمے سنیں گے، اور اپنے وقت میں اپنی بات کو زیادہ سے زیادہ بات کرنے کی کوشش کروں گا۔ ارشاد ہو رہا ہے، یا ایھا الذین آمنوا، اے صاحبان ایمان، من یرتد منکم عن دینہ، اگر تم میں سے کوئی دین سے پھر گیا، فسوف یأتی اللہ بقوم، تو اللہ تمہارے جانے کے بعد تمہاری جگہ کسی ایسی قوم کو لے کر آئے گا جن میں یہ نشانیاں ہوں۔ یا ایھا الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینہ، اے صاحبان ایمان، اگر تم میں سے کوئی مرتد ہو گیا تو یہ مت سمجھے کہ اس کے جانے سے میرا دین لپٹ جائے گا، میری مسجدیں بند ہو جائیں گی، مسلمان سب برباد ہو جائیں گے۔ جی، تمہارے جانے سے کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ پہلے تو اللہ جانے والوں کو آئینہ دکھا رہا ہے، چھوڑ کے جانے والوں کو، جو اللہ کو چھوڑ کے چلے جائیں، انہیں اللہ آئینہ دکھا رہا ہے کہ تمہارے جانے سے میرے نظام پر کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ بلکہ شاید میں اگر تفسیری جملوں میں یوں کہوں تو گویا پیغام یہ دے رہا ہے کہ کل کے جاتے آج چلے جاؤ، شاید تمہارے جانے سے بھلائی ہی ہو جائے۔ جی، بہت سے لوگوں کے ہونے سے رکاوٹیں ہیں، بہت سے لوگوں کے ہٹنے سے آسانیاں ہو جائیں گی۔ تو کچھ لوگ ہیں جو ماحول کو خراب کیے رکھتے ہیں، ان کی وجہ سے کام اچھا چل نہیں رہا ہوتا، دین کے کام اچھے نہیں ہو رہے ہوتے ہیں، ان کی وجہ سے بربادیاں ہو رہی ہوتی ہیں۔ تو ایسے لوگوں سے تو ہاتھ جوڑ کے کہا جائے کہ بھائی تم کل کے جاتے آج چلے جاؤ، تاکہ معاملات کچھ بہتر ہو جائیں۔ ہمیشہ کچھ کرتے رہنا ہی خدمت نہیں ہوتی، کبھی کچھ نہ کرنا بھی خدمت۔ صلوات پڑھ لیں ذرا نبی کی ذات پہ۔ یعنی پیغام یہ ہے ایسے لوگوں کو کہ ان کے جانے سے کوئی فرق نہیں پڑے گا، اور بہت بڑا پیغام ہے۔ ہم سب کو یہ ایک پیغام ہے قرآن کا کہ تمہاری وجہ سے امام بارگاہ نہیں ہے، تمہاری وجہ سے جلوس نہیں نکل رہا، تمہاری وجہ سے یہ مسجدیں یہ مدرسے آباد نہیں ہیں، تمہاری وجہ سے نہیں ہو رہے، تم ان کی وجہ سے ہو۔ تمہاری وجہ سے امام بارگاہ کی رونق میں اضافہ نہیں ہے، بلکہ تمہاری زندگیوں میں ان کی وجہ سے برکت۔ ہمارا کوئی احسان نہیں ہے اہل بیت کے نظام پر اور اہل بیت کے ذکر کے اوپر، بلکہ اس ذکر کا احسان ہے کہ ہمیں عزتیں عطا کر رہا ہے۔ ہمارا اس میں فائدہ ہے، ان کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ لہذا اعلان ہو رہا ہے کہ اگر تم میں سے کوئی پھر گیا، فسوف یأتی اللہ بقوم، تو جائے گا کون؟ من یرتد منکم عن دینہ، ایک بھی جائے گا نا، تو اللہ کہہ رہا ہے تم ایک کے جانے کی جگہ میں جمع کا صیغہ لا رہا ہے، وہ قوم کہہ کے، تم میں سے کوئی ایک جائے گا تو میں ایک قوم کو لے آؤں گا، یعنی بڑی تعداد میں تو جانے والوں سے نقصان کوئی نہیں ہوگا۔ من یرتد منکم عن دینہ فسوف یأتی اللہ بقوم، اب وہ جو اللہ قوم لے کر آئے گا، یعنی زیادہ بڑی تعداد میں لے کر آئے گا، ان کے اندر پھر یہ 6 نشانی۔ سب سے پہلی نشانی، یحبہم، اللہ ان سے محبت کرتا ہوگا۔ اچھا، پہلے ترجمہ ہم سن لیتے ہیں، پھر اس کے بعد پھر اس کی تفسیر پہ غور کریں۔ یحبہم، اللہ ان سے محبت کرتا ہو، یحبونہ، وہ بھی اللہ سے محبت کرتے ہو۔ محبت 2 طرفہ ہوگی بھائی، ایسا نہیں ہوگا کہ ایک طرفہ ہی محبت ہو، یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ ساری زندگی حسین حسین پکارا جائے اور حسین پہچانے بھی نہیں۔ یہ محبت 2 طرفہ ہے۔ ادھر امام حسین کا ہم پر احسان ہے کہ انہوں نے ہمیں اپنا نام لینے والا بنایا ہے، اور ادھر امام حسین ہم سے راضی اس لیے کہ تم ہمارا نام لے رہے ہو۔ اللہ ان سے محبت کرتا ہوگا اور وہ اللہ سے محبت کرتے ہو۔ تیسری صفت، اذلۃ علی المؤمنین، اور وہ مومنین کے سامنے خاکسار رہتے ہوں گے، تواضع ان کی زندگی ہوگی۔ مومن نظر آیا تو ایک مرتبہ اپنے آپ کی نفی کرتے ہوئے اس کے سامنے پیش ہو جاتے ہوں گے، مومنین سے تکبر نہیں کریں گے، تواضع وہ بھی مومن کے سامنے۔ مگر کہیں ایسا نہ ہو کہ تواضع عادت بن جائے، نہ ہمارے مزاج میں تواضع صرف رہنی چاہیے اور نہ ہی مزاج میں تکبر رہنا چاہیے۔ جہاں جیسی ضرورت ہو ویسے ہی تواضع اور تکبر کا استعمال ہو۔ مومنین کے سامنے تواضع، وَأَعِزَّةٍ عَلَى الْكَافِرِينَ، مگر کافروں سے وہ اکڑ کر بات کرتا۔ مومنین سے تواضع اور کافروں سے تکبر، دونوں عادتیں ہونی چاہیے، دونوں پریکٹس، دونوں طریقے آتے ہوں کہ کہاں تواضع کرنا ہے اور کہاں تکبر کرنا ہے۔ یہ دوسری صفت، چوتھی صفت، یجاہدون فی سبیل اللہ، اور
5ویں صفت ان میں یہ ہوگی کہ وہ مسلسل جدوجہد کرنے والے، ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر بیٹھنے والے نہیں ہوں گے، چین سے رہنے والے نہیں ہوں گے، کچھ نہ کچھ کرتے رہنا ان کی زندگی کی علامت ہوگی۔ یجاہدون فی سبیل اللہ۔ چھٹی صفت ولا یخافون لومۃ اللائم، ان کی چھٹی صفت یہ ہوگی کہ وہ ملامت کرنے والوں کی ملامت سے خوف زدہ نہیں ہوں گے، وہ ذمہ داری ادا کرنے والے ہوں گے چاہے ساری دنیا ان کے مخالف ہو جائے، مگر وہ تنہا رہ کر بھی اس اطمینان کے ساتھ کام کریں گے جو بہت سے شاید لشکر کے ساتھ کرتے ہوں۔ وہ کیا؟ لا یخافون لومۃ اللائم، ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء۔ یہ جو صفتیں ہیں یہ اللہ کا فضل ہیں، اللہ جس پر چاہے اپنا فضل نازل کرے۔ اور پھر آگے ارشاد ہو رہا ہے انما ولیکم اللہ۔ اب جب تم ان 6 صفتوں کے حامل ہو گئے تو پھر اب جان لو کہ تمہارا ولی اللہ ہے، اللہ کا رسول ہے، اور تمہارا ولی علی ہے۔ صلوات بر محمد و آل محمد پر۔ اب ان 6 صفتوں پر میں آج کی مجلس میں تھوڑا سا غور کرنا چاہتا ہوں، آپ کی توجہات میرے ساتھ ہیں، میں آپ کا ممنون ہوں۔ ارشاد ہو رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینہ۔ صاحبان ایمان، مرتد تو ہوتا ہی وہ ہے نا جو پہلے مومن ہو، یعنی جو پہلے مومن ہوگا وہ پھرے گا تو مرتد کہلائے گا، لیکن جو پہلے سے ہی اللہ کو، رسول کو اور مولا علی کو نہیں مانتا اسے مرتد نہیں بولا جائے گا، وہ کچھ بھی ہوگا مگر مرتد نہیں ہوگا۔ اور جو مومن ہونے کے بعد پھرتا ہے وہ مرتد کہلاتا ہے۔ اب مرتد کی بھی 2 قسمیں ہیں، ایک مرتد ملی ہے، ایک مرتد حربی ہے۔ مرتد ملی وہ ہے جو آپ کے ساتھ، ہمارے ساتھ، ہمارے وطنوں میں، یعنی غالب اکثریتی ملک کے علاقوں کے اندر وہ رہتا ہے اور وہ کہتا ہے جی میں آپ کے ساتھ لڑوں گا نہیں، آپ کو ماروں، آپ نقصان نہیں پہنچاؤں گا۔ وہ ملیت میں ہوتا ہے، ہماری قوم کے اندر ہی رہتا ہے، لہٰذا اسے نقصان دینا یہ شرعاً جائز۔ وہ ہے ہمارے ساتھ گویا ایک معاہدہ کر چکا ہے، چاہے وہ لکھت میں نہ ہو لیکن عملی طور پر، ظاہری طور پر وہ ہمارے ساتھ ہم آہنگ ہے، ہم اس کو کوئی نقصان نہیں۔ یہ مرتد۔ مگر مرتد حربی کون ہے؟ وہ کہ جو پہلے مومن تھا، کافر ہو گیا اور اب مومنین سے لڑ رہا ہے، یہ مرتد حربی کہلاتا ہے۔ مرتد حربی سے لڑنا اور جہاد کرنا یہ ایک علیحدہ بحث ہے جو کسی اور جگہ کے اور موقع پہ جائے۔ صرف جوان ذہن میں بٹھا لیں کہ ایسے لوگ بھی ہیں کہ جو پھر بھی جاتے ہیں اور پھر پھرنے کے بعد صاحبان ایمان سے لڑائی اور جنگ اور جھگڑا کر رہے ہو، تو ان کے ساتھ جو رویہ ہوگا وہ ویسا نہیں ہوگا جیسا مرتد ملی کے ساتھ یا غیر مذہب والوں کے ساتھ، اوروں کے ساتھ۔ اب یہاں مومنین سے کہا جا رہا ہے کہ تم مرتد ہو جاؤ گے تو کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ ممکن ہے کوئی سوچے کہ ایسا ہوتا ہے کیا، ایسا ہو سکتا ہے؟ ہاں عزیزو، اللہ کا ہم پہ خاص کرم ہے کہ ہمارے سامنے مثالیں کم ہیں، لیکن یہ جو اختیار ہمارے اندر، اختیار کا پرزہ لگا ہوا ہے نا، صاحبان اختیار ہم لوگ ہیں، تو یہ وہ پرزہ لگا ہوا ہے کہ جو ہمیں کبھی بھی کہیں کوئی نقصان پہنچا سکتا ہے۔ جہاں اسی سے ہمیں فائدے بھی ہوتے ہیں وہیں اسی سے نقصان بھی ہمیں، اور ایسی مثالیں گاہ باہ گاہ کہیں نہ کہیں نظر بھی آ رہی ہے کہ ایسا بھی ہو جاتا ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ جی میں نہیں مانتا، میں نہیں مانتا، اور میں نہیں مانتا کا لفظ جو ہے وہ اتنا شدید ہو کر پیش کیا جاتا ہے کہ پھر وہ مرتد کے زمرے میں وہ بندہ آ رہا۔ اور بعض اوقات تو ایسے لوگ ہمیں حل نظر آدمی آنی، اور کچھ ایسا بھی ہوتا ہے کہ آخری وقت میں خاص صاف انکار کر دیا کہ سب ایسے اللہ۔ البتہ ہم حسینیوں پر اللہ کا خاص، یہ جو عزاداری ہے نا، جو کالے کپڑے ہیں، یہ جو ماتم ہے، یہ جو گریہ ہے، اس کا ہم پہ خاص اثر ہے۔ ہمارے ذہن میں اگر کبھی وسوسہ آتا بھی ہے نا تو ہمیں حسین دوبارہ سے اللہ سے جوڑ دیتا۔ اگر کوئی شبہ بھی آتا ہے، کوئی اعتراض بھی ہمارے ذہن میں آتا ہے، تو ہم امام حسین کے نام پہ لگے ہوئے مجمع میں اور جمع ہوئے مجمع میں اور سجی ہوئی مجلس میں اگر آ کے بیٹھ جائیں تو وہ جو وسوسہ ہمارے ذہن میں حالات ڈال رہے ہوتے ہیں، زمانہ ڈال رہا ہوتا ہے، لوگ ڈال رہے ہوتے ہیں، وہ امام حسین کی قربانی سے دوبارہ سے ہمیں اللہ سے ہے۔ لہٰذا اگر آپ تحقیق کریں میرے اس والے پوائنٹ کے اوپر تو آپ دیکھیں گے کہ غیر عزاداروں میں، غیر مولائیوں میں، غیر کربلائیوں کے علاوہ جو برادریاں ہیں وہاں خودکشیاں بھی زیادہ ہیں، وہاں دہشت گردی بھی زیادہ ہے، وہاں اسلام کا بگڑتا ہوا ان کا چہرہ بھی زیادہ بدنما ہے، لیکن امام حسین کا ذکر ہمیں بار بار اس مرکز سے جوڑ دیتا ہے اور ہمیں مجمع میں کھونے نہیں دیتا، ہم بھیڑ میں گم نہیں ہوتے، ایک مرتبہ ہمیں دوبارہ مرکز کی طرف یہ ذکر امام حسین لوٹا دیتا ہے۔ لہٰذا علامہ سید علی نقی نقنا اللہ مقامہ، ایک بڑا نام برد صغیر کا، ان کا بڑا حسین جملہ ہے، وہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ کے وجود پر دلیلیں تو انگنت ہیں، اللہ ہے یہ دلیل، اللہ ہے یہ دلیل، اللہ ہے پر ہمارے پاس دلیلیں تو انگنت ہیں، مگر ساری دلیلوں میں سب سے بڑی دلیل عصر عاشور حسین کا اطمینان ہے، وہ ہمیں دوبارہ امام حسین دوبارہ ہمیں اللہ سے۔ یہاں ہم نے وہ ذکر سنا، اتنا مضبوط موحد، اتنا پہاڑوں سے زیادہ مضبوط وجود، جو ان تمام مشکلات کے باوجود آخری لمحے میں بھی خنجر چل رہا ہے، تو زبان پر جملہ یہ ہے بسم اللہ وباللہ وفی سبیل اللہ وعلی ملت رسول اللہ، صلوات بر محمد و آل محمد۔
لہٰذا ہمارے ہاں یہ مثالیں کم ہیں، لہٰذا ممکن ہے کوئی سوچے کہ صاحب یہ والی بحث آپ ہمارے یہاں تو ایسا نہیں ہوتا کہ کوئی مومن مرتد ہو جائے اور دین سے پھر جائے، اگرچہ کہیں کہیں بہت کم صحیح، مگر مثالیں ہم مبلغوں کے پاس ضرور ہیں، کیونکہ ہم سے جب رابطہ کیا جاتا ہے کہ جی ہمارے ابا کا انتقال ہو گیا اور وہ فلاں، اگر اب 10 سال سے تو وہ سب قرآن، اللہ، رسول سب کا انکار کر رہے تھے، بس بڑا احسان تھا ان کا ہمارے پر، کہتے تھے کہ ہاں مجلس میں مجھے عاشور کے دن لے جاؤ، امام حسین کو مانتا ہوں تک وہ آ گئے تھے، اور پھر اب بتائیے ہم مر گئے کیا کریں، مسئلہ پوچھا جا رہا ہوتا تو ظاہر ہے پھر انہوں نے مسلمانوں کے قبرستان میں تو نہیں دفن ہو ہی نہیں سکتا کہ ان کے قبرستان میں دفن کو ایک آدمی مرتد ہو گیا جب انکار کر رہا ہے، تو یہ بیماری منڈلات رال، اور یہ جو ہمارے درمیان کبھی کبھی کوئی اس طرح کی جملے اور باتیں کر رہا ہوتا ہے کہ میں نہیں، یہ بنائی ہوئی باتیں ہیں، یہ کیسے، وہ بھی خطرے میں ہے، وہ بھی اپنے آپ کو خطرے میں محسوس کرے کہ آج وہ اس حد تک حد تاکی کر رہا ہے کہ میں نہیں مانتا، اور اعتراض کی شکل میں اور نامناسب جملوں کی صورت میں بات کر رہا ہے، کل نہ جانے اس سے زیادہ بڑی بات کیا کر اور بات کہاں تک، لیکن پھر ہمیں اس نظام کا احسان ماننا چاہیے جس نظام کو نظام عزاداری کہا جاتا ہے، ان ایام کو اپنے اوپر اللہ کی سب سے بڑی نعمت کہ ہم پھر بہرحال گھوم پھر کر امام بارگاہ میں آ جاتے ہیں، اور یہ ممبر اور یہ ماتم، یہ نوحہ، یہ سلام، یہ منقبت، یہ ساری چیزیں ہمیں دوبارہ مرکز سے، دنیا کتنا ہی ہمارا مذاق بناتی رہے، چپتے ہوئے جملے کہتی رہے، ہماری نقلیں اتارتی رہے کہ یہ ایسے رو، یہ ایسے مات، یہ کرتے ہیں، انہیں مرنے کے بعد پتہ چلے گا کہ حسین کیا ہے، اور ہمیں اطمینان ہے کہ امام حسین کیا ہے۔